The only person in this conference. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو ایک تو میں تھوڑا سا سیٹنگ نہیں ہے، آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل، تو مائٹ بھی میں کلاس آج اس طرح میں آپ کو پڑھا نہ سکوں. یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں. آپ یونٹ 2 تک تو ہمارا ہو گیا، اور یونٹ 3 جو ہے نا آپ اس کو ریڈ کریں. تو اس میں اگر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی فیل ہوتی ہے، یو میں آسک دا کوسچن، رائٹ دا کوسچن، آئی ول آنسر بیک. اوکے، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں. تھوڑی سی سیٹ نہیں ہے میری، تو کنٹینیوسلی بولنا تھوڑا مشکل ہے میرے لیے. تو میں آن لائن ہی ہوں اور میوٹ پہ ہوں. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو کوشچن ہو 3 یونٹ 3 آپ ریڈ کریں، کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے، آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، تو آپ پوچھ سکتے ہو. ٹھیک ہے؟ جی السلام علیکم. آپ میں سے کسی اسٹوڈنٹ نے پوچھا تھا ناسخ والمنسوخ، ناسخ منسوخ کے بارے سے پوچھا تھا کسی نے. ناسخ و منسوخ، ناسخ کہتے ہیں کسی چیز کو ختم کرنے والا، ختم کرنے والی چیز، اور منسوخ جو ختم کی گئی ہو. ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں بعض آیات ایسی ہیں. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سب کو آ رہی ہے آواز؟ اچھا، ناسخ منسوخ یہ وہ علم ہے جس کے اندر جب 2 آیات یا 2 احادیث آپس میں متعارض ہوں. متعارض کا مطلب یہ ہے کہ جن کا مفہوم جو ہے الٹ ہو. ایک حدیث سے ایک بات سمجھ آ رہی ہو، دوسری سے دوسری بات سمجھ آ رہی ہو. مثلا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ گوشت کو ذخیرہ نہ کرو. ٹھیک ہے؟ قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ ذخیرہ نہ کرو. تو دوسری جگہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جب فرمایا کہ آپ کو اجازت ہے، آپ ذخیرہ کر سکتے ہو. اب حدیثیں 2 ہیں، دونوں سے الگ الگ مفہوم سمجھ آ رہا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، کیونکہ قبر کا عذاب زیادہ تر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، ان پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ حدیث سمجھ آتی ہے. دوسری حدیث ہے، ایک قوم تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور ان کو بیماری لائق تھی، پیٹ کی مسئلہ تھا، بیماری تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو فرمایا کہ جاؤ استبل میں جاؤ جہاں پہ جانور بندھے ہوئے ہیں، وہاں پہ اونٹنی کا پیشاب پیو، وہ تمہارے لیے شفا کا وہ کام کرے گا. انہوں نے پیشاب پیا، وہ ٹھیک ہو گئے. پھر انہوں نے غداری کی، وہ آگے پورا قصہ ہے ان کا. تو یہاں پہ دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پیشاب سے بچو، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پیشاب پیو. تو یہ 2 حدیثیں ہیں جن کے 2 مختلف مطلب سمجھ آ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں حدیثوں کو تطبیق کی جا سکتی ہے کہ نہیں، تعویل کی جا سکتی ہے. تطبیق یعنی دونوں کو سیٹ کیا جا سکتا ہے کہ دونوں کے مطلب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہو جائیں. اگر تو دیا جا سکتا ہے پھر تو ٹھیک ہے. اگر دونوں کو آپس میں دونوں کو ہم مان کے نہیں چل سکتے، ایک کو ختم کرنا پڑتا ہے اور دوسری کو ماننا پڑتا ہے. جب دونوں کو نہ چلا سکیں، دونوں باتوں کو ہم نہ لے سکیں، دونوں حکموں کو ہم جاری نہ رکھ سکیں، اس صورت میں ایک ناسخ ہو جاتا ہے اور دوسرا منسوخ ہو جاتا ہے. یعنی ایک وہ ہوتا ہے، ایک حدیث جو بعد میں آئی ہے وہ پچھلی حدیث کو، اس کے مفہوم کو ختم کر دیتی ہے. اسی طرح قرآن مجید کی آیات ہیں کہ جو بعض علماء کے نزدیک 25 ہیں، بعض اس کو 5 آیات کہتے ہیں. مختلف اس میں روایتیں ہیں کہ وہ ناسخ ہیں، یعنی انہوں نے پہلی آیتوں کے آ کے مفہوم کو ختم کر دیا ہے. اب وہ ان آیات کی صرف تلاوت باقی رہ گئی ہے.
اچھا اس میں بھی ایک اختلاف یہ ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ بعض آیات ہی منسوخ ہوئی ہیں، پوری آیات. بعض یہ کہتے ہیں کہ آیات کا مفہوم یا اس کا حکم منسوخ ہوا، تلاوت اس طرح باقی ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ٹاپک کلیئر ہو گیا ناسخ منسوخ کا. ناسخ منسوخ کا آپ دوبارہ بتانے لگا ہوں. 2 آیات یا 2 احادیث جن سے آپ کو ایک ہی مسئلے میں 2 الگ مختلف مطلب سمجھ آ رہے ہوں، ٹھیک ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت سے منع فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی قبور کی زیارت کیا کرو، قبرستان کے چکر لگایا کرو. پھر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ ذخیرہ نہ کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت ہے. اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ جو 2 حدیثیں ہیں ان کو اگر ہم دونوں کو لے کے چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے جی. جس طرح پیشاب والی حدیث ہے ہم اس کو لے کے چل سکتے ہیں. فار ایگزامپل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبر کا عذاب پیشاب کی چھینٹوں کی اس وجہ سے ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ ٹل ہے، اس کا حکم ٹھیک ہے. اور دوسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے پینے کا کہا، اس سے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ حرام چیز علاج کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، جیسے کہ الکوہل کا استعمال ہم کرتے ہیں اور بہت سی چیزیں، کھانسی کی شربت میں اور بہت سی چیزیں اس کی مقدار، تو علاج کے لیے وہ پھر علماء، فقہی علماء اس میں بحث کرتے ہیں. اگر 2 مختلف آیات جو کہ مختلف معنی دے رہی ہوں، جن سے 2 مختلف باتیں سمجھ آ رہی ہوں، ایک ہی مسئلے میں 2 آیتیں ہوں، ایک ہی مسئلے میں 2 حدیثیں ہوں، تو اگر ان کو ہم دونوں کو چلا سکتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تطبیق دینا. اگر نہیں چلا سکتے تو پھر پہلا والا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، دوسرے کا حکم مانا جائے گا. یہ ناسخ منسوخ ہے. اور کوئی کوشچن ہو جی آپ میں سے کسی نے پوچھنا ہو؟ یوسف بات یہ ہے کہ ایکسیپٹ اس چیز کو سب مانتے ہیں، ناسخ اور منسوخ یہ وہ علم ہے، اس کی مثالیں ہمیں قرآن سے بھی ملتی ہیں اور اس کی مثالیں ہمیں احادیث سے بھی ملتی ہیں. ناسخ منسوخ اختلاف کس چیز میں، میں بتاتا ہوں. اختلاف 2 چیزیں ہیں، تعدد آیات یا تعدد احادیث میں اختلاف ہے کہ کتنی آیتیں ایسی ہیں جو ختم ہوئی ہیں، نسخ جن کا حکم منسوخ ہو گیا. تعداد کی آیات کی تعداد میں اختلاف ہے. پھر دوسرا اختلاف یہ ہے کہ آیا ان کا حکم منسوخ ہوا ہے یا ان کی تلاوت بھی منسوخ ہوئی ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں مفسرین کہ سورۃ نور کی آیات تھی کہ وہ آیت منسوخ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ان کی تلاوت منسوخ ہو گئی، ہم ان کی تلاوت نہیں کرتے. لیکن بعض قرآن مجید میں دوسری آیات ایسی ہیں جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی بلکہ ان کا حکم منسوخ ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اختلاف اس چیز میں ہے کہ کتنی آیات ہے، تعدد آیات میں، آیات کے نمبر میں اختلاف ہے کہ کتنی آیتیں منسوخ ہوئی ہیں. پھر دوسرا اختلاف اس میں ہے کہ تلاوت میں منسوخ ہوئی ہیں یا حکم میں منسوخ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. باقی سب اس علم کو مانتے ہیں، اس کی قرآن اور حدیث دونوں سے اس کی مثالیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں. اور کسی کا کوشچن ہو یونٹ 3 کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں. آپ لوگ کوشچن پوچھیں ورنہ میں خود پوچھتا ہوں پھر آپ سے. یہ یونٹ 3 میں ہے رفع یدہ ہے. یوسف یہ جو آپ بس پوچھ رہے ہیں یہ یونٹ 3 میں ہے، کیا لکھا ہوا، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہو؟
آپ میں سے کسی نے پوچھا جی علل الحدیث کیا ہے؟ اس علم میں ان پوشیدہ اور دقیق اسباب اور علت سے بحث کی جاتی ہے جن کی بنا پر کسی حدیث کی صحت میں قدح فارت ہوتی ہے، اگرچہ بظاہر اس میں کوئی سبب نظر نہیں آتا۔ یہ سوال میں سے شام کیا نام ہے جی؟ شام شبینہ، شام شبینہ یعنی آپ نے سوال پوچھا جی سر علل الحدیث سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں میری بات ایک سنیں۔ سب سے پہلی ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ کی جو یونٹ 3 ہے نا وہ کس ٹاپک پہ ہے، اس کا عنوان کیا ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس کو محفوظ کرنا اس کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں تک کی بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حدیث کو بھی محفوظ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث کے علم کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ میں آپ کے سوال کی طرف جا رہا ہوں، یہ آپ نے جو علل الحدیث پوچھا، میں اس کا جواب دینے سے پہلے آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری اٹھائی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محفوظ کیا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی جو کوئی بھی علم ہے، کسی بھی طرح کا علم ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندے مختص کر دی، بندوں سے کام لیا۔ اب یہ جو یونٹ 3 میں مختلف کتابیں ہیں، یہ کتابیں حدیث کی کتابیں ہیں۔ کچھ کتابیں حدیث کی ایسی ہیں جن میں صحیح حدیث کی قسمیں ہیں مختلف، صحیح حدیث صحیح ہے، حسن ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ضعیف ہے، موضوع ہے، خبر واحد ہے، خبر متواتر ہے، یہ ساری اس کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بندوں سے کام لیا اور انہوں نے حدیث کی مختلف کتابیں لکھی اور مختلف علوم لکھے، جن میں ایک علم یہ بھی ہے کہ جو کریٹیکل انالیسز ہے، جو نریٹر ہے، جو حدیث کو کوٹ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی شرائط لکھی گئیں۔ وہ ان کی کیا کیا شرائط ہونی چاہیے، کون شخص جو ہے نا وہ روایت کر سکتا ہے، اس کی روایت کو مانا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، حدیث کی جو صحیح ہونے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، اچھا جی، اس کے راوی کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، وہ سی چیزیں ہیں۔ تو علم الحدیث یہ وہ حدیث ہوتی ہے جس میں بظاہر کوئی اس طرح کی فالٹ نظر نہیں آتا۔ مثلا حدیث کے نقل کرنے میں کیا کیا فالٹ ہو سکتا ہے، یعنی کیا کیا اس میں آپ کہہ سکتے ہیں عیب ہو سکتا ہے، نقص ہو سکتا ہے۔ ایک نقص یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے یعنی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو نقل کیا، پھر آگے کس دوسرے صحابی کو بتایا، پھر آگے اسی طرح تیسرے چلتا رہا، ایک سلسلہ چلتا رہا اور ہم تک یہ حدیث پہنچی سلسلے کے ساتھ، پورے نسب کے ساتھ۔ لیکن بعض حدیثیں ایسی ہیں جن میں راوی ساقط ہوتے ہیں، یعنی کچھ ان کا جو چین والا سسٹم ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، بیچ میں کوئی راوی مس ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ اس کو فلاں صحابی سے کس نے نقل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب اس کے اندر نقص ہوتا ہے، یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں حدیث کی وہ قسم ہے، اس کو ہم صحیح نہیں کہہ سکتے، وہ حدیث کی دوسرے درجے کی حدیث آ جائے گی جس میں کوئی راوی مس ہو۔ اگر کسی میں کوئی راوی جھوٹا ہو تو وہ حدیث کی اور قسم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو علل کہتے ہیں کوئی بھی فالٹ، کسی بھی فالٹ کا آ جانا، کسی بھی نقص کا آ جانا، کسی بھی عیب کا آ جانا راویوں میں یا سند میں، ٹھیک ہے۔ راوی جو نریٹر ہوتے ہیں، سند یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز سنی گئی ہے، ٹھیک ہے، متن سند، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ تو علل الحدیث وہ حدیث کی وہ قسم ہے جس میں بظاہر فالٹ نظر نہ آ رہا ہو لیکن پیچیدہ ہو، مشکل ہو، کمپلیکیٹڈ ہو۔ حدیث کی وہ قسم تمام حدیثیں اس ایک کتاب میں جمع کی گئی ہیں جن کی بظاہر سامنے کوئی نقص میں نظر نہیں آتا، نہ ان کے راویوں میں، نہ ان کی سند میں، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس کے فالٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو علل الحدیث وہ حدیث کی وہ قسم ہے جس میں بظاہر فالٹ نظر نہ آ رہا ہو لیکن پیچیدہ ہو، مشکل ہو، کمپلیکیٹڈ ہو۔ حدیث کی وہ قسم تمام حدیثیں اس ایک کتاب میں جمع کی گئی ہیں جن کی بظاہر سامنے کوئی نقص میں نظر نہیں آتا، نہ ان کے راویوں میں، نہ ان کی سند میں، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس کے
کہہ سکتے ہیں آپ نقص موجود ہوتا ہے جو کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، یہ حدیث کے اوپر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ شام شبینہ۔ اور کسی کا کوشچن ہو؟ مغازی غزوات سے ہے جی، غزوات۔ آپ پتہ ہے کہ وہ جنگیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے وہ کیا ہے، اور وہ جنگیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو شریک نہیں ہوئے، ان جگہ کمانڈر کو بھیج دیا، ان جنگوں کو کیا کہتے ہیں؟ غزوات وہ ہوتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوئے، اسی کو مغازی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساتھیہ باقی لوگوں کو تو آ رہی ہے یار، کیوں نہیں آ رہی؟ باقیوں کو آواز آ رہی ہے بھائی؟ دیکھیں کوئی اور کوشچن ہو؟ تطبیق کا معنی آپ نے پوچھا حضرت زمین کے، تطبیق کسے کہتے ہیں؟ انگلش میں تطبیق کہتے ہیں ایڈجسٹ کرنا۔ ہم کہتے ہیں یار جگہ ہے کہ نہیں، کہتے ہیں نہیں یہ چیز بس تھوڑی سی گنجائش ہے، دوسرا کہتا ہے جی ایڈجسٹ کریں اس کو، کسی طرح اس کو بھی ساتھ ایڈجسٹ کر دیں۔ تطبیق کہتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس طرح میں نے ایک مثال دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ پیشاب کے قطروں سے بچو، یعنی پیشاب سے بچو کیونکہ قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب ایک حدیث یہ کہہ رہی ہے، دوسری حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ پیشاب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایک قوم کو کہ
جا کے اونٹنی کا پیشاب پیو اور کیا ہے تم صحت یاب ہو جاؤ گے. اب دو حدیثیں ہیں, دونوں سے مختلف مطلب سمجھ آ رہے ہیں. ایک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جی بچو, دوسری سے وہ یہ پینے کا کہہ رہے ہیں. اب اس میں اس کو تطبیق کیسے دی جائے, یعنی دونوں حدیثوں کو قائم کیسے رکھا جائے؟ ایسا کیسے ممکن ہے کہ دونوں کے حکم کو مانا جا سکے, دونوں کو ایڈجسٹ کیسے کیا جا سکے, ان کی تطبیق کیا کی جا سکتی ہے؟ وہ یہی ہو سکتی ہے کہ عمومی حکم یہ ہے کہ پیشاب کے قطروں سے اور پیشاب سے بچا جائے. ٹھیک ہے, یہ عام حکم ہے, اصل حکم یہ ہے. اور ساتھ رعایت کیا ہے, دوسری حدیث کو ہم اس طرح ایڈجسٹ کریں گے کہ علاج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. تو اس سے مسئلہ یہ سمجھ آتا ہے کہ دونوں حدیثیں جو ہیں وہ ان کو ہم نے ایڈجسٹ کیا, دونوں کے حکم کو باقی رکھا. یہ ہوتی ہے تطبیق. اگر یونٹ 3 میں کوئی کوشچن نہیں ہے, آپ کو سمجھ آ گئی ہے, تو یونٹ 4 کھولیں, اس کو دیکھیں. نقد کہتے ہیں عیب کو, عیب کمی. اس میں فلان چیز کی کمی ہے, نقد آ گئے, عیب آ گئے, راوی ساکت ہو گئے. جی, آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا, ابھی آپ یونٹ 4 کھولیں, اس کو دیکھیں. یونٹ 4 ڈیلیٹ کریں اور پھر اس کے ساتھ کوشچن آنسر پوچھیں.
حضرت آپ نے پوچھا استنباط کہتے ہیں کسی چیز کو نکالنا، اخذ کرنا، ڈریگ کرنا کسی چیز سے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں جی میں نے اس آیت سے یہ مفہوم نکالا ہے، یہ مطلب سمجھ آیا ہے، اس آیت سے یہ مطلب سمجھ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں استنباط، نکالنا کسی چیز کا، ڈریگ کرنا مطلب وہاں سے نکالنا. سلف صالحین کہتے ہیں جی جو ہمارے بڑے ہیں، پچھلے جو گزر کے گئے ہیں، ٹھیک ہے. تابعین ہے، پھر اس کے بعد تبع تابعین ہے، وہ لوگ. یونٹ 4 دیکھیں، ہری اب کوئی چیز آپ کو نہ سمجھ آئی ہو. یوسف، اتحاد کون کر سکتا ہے جس کو سمجھ ہو، دین کی سمجھ ہو، مثلاً فقہ کی سمجھ ہو، لغت کی سمجھ ہو، ادب کی سمجھ ہو، گرامر کی سمجھ ہو، وہ کر سکتے ہیں، اتحاد کر سکتے ہیں. کیونکہ اتحاد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بیک وقت اتحاد، جو متحد ہوتا ہے اس کو بہت سے علوم میں ماہر ہونا لازمی ہے، جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ عربی زبان، کیونکہ وہ اتحاد کرے گا کہاں سے؟ قرآن آیت سے کرے گا، حدیث سے کرے گا، ٹھیک ہے. اتحاد بنیادی طور پہ ہوتا کیا ہے؟ اتحاد یہ ہوتا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی مسئلے کو، جو آج کے دور کا مسئلہ ہے اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. قیاس بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے. یہ حسرت جبین آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب دے رہا ہوں. شراب حرام ہے، ٹھیک ہے. اب جب ہم نے اس کی وجہ دیکھی کہ شراب کیوں حرام ہے، تو ہمیں پتہ چلا کہ شراب اس لیے حرام ہے کیونکہ یہ عقل کو مفقود کر دیتی ہے، دماغ بیلنس پہ نہیں رہتا، اس کے بعد عقل دماغ جو ہے نا ٹھکانے نہیں رہتا اور بندہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں ہم نے دیکھا کہ جب شراب اس وجہ سے حرام ہے تو باقی جو چیزیں اس طرح کی جو نشے ہیں، نشاور چیزیں ہیں جو دماغ پہ اس طرح اثر انداز ہوتی ہیں، تو ہم نے وہی حکم جو شراب کا تھا وہی حکم ان چیزوں کا لگا دیا. یہ ہم نے قیاس کیا. قیاس بنیادی طور پر یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ دو چیزوں میں وجہ تلاش کرتے ہیں، اور جب کسی چیز کی وجہ مل جائے اور وہی وجہ دوسری میں پائی جا رہی ہو تو ہم حکم اس کا، پہلی کا حکم دوسرے پہ لگا دیتے ہیں. مثلا شراب کا ہم نے وجہ دیکھی تو حرام ہونے کی وجہ دیکھی، پھر ہم نے تمام وہ نشاور چیزیں دیکھی جو نشے میں اتنا نقصان کر دیں، دماغ کو وہ مفقود کر دیں، تو ہم نے وہی حکم شراب والا ان چیزوں پہ لگا دیا. یہ قیاس کیا ہم نے. شمائلہ بی بی، فقہی اسالیب، اسالیب جمع اسلوب کی. اسلوب آپ کہہ سکتے ہیں مینر کو، وے کو، طریقہ، جس کو اسٹائل بھی کہہ سکتے ہیں، طریقہ کار بھی کہہ سکتے ہیں. فقہی اسلوب کہتے ہیں
کہ ہم کسی بھی آیت کو فار ایگزامپل ایک آیت ہے جس سے ہمیں فقہی مسئلہ سمجھ آتا ہو، کوئی شرعی مسئلہ سمجھ آتا ہو، ٹھیک ہے جی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو۔ اب یہ ایک آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان جب تک تم نماز کی طرف نہ جاؤ جب تک تم نشے میں ہو، اب یہ مطلب ہے اس کا۔ لیکن دوسری طرف ہم اس کی فقہی اسلوب کی طرف جاتے ہیں کہ فقہ کی حساب سے اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ ہمیں اس سے مطلب یہ چلتا ہے، اس سے مسئلہ یہ پتہ چلتا ہے کہ شراب جو ہے وہ جب بندے نے شراب پی ہو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ اب اس کا فقہی اسلوب، یعنی کسی چیز کو اس اینگل سے دیکھنا، شرعی مسئلے کے حساب سے دیکھنا، فقہ کے حساب سے دیکھنا، یہ فقہی اسلوب ہوتا ہے۔ اسالیب کا لفظ اسلوب سے ہے، جس کو اینگل کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ جی بسمہ کا آپ کو پوچھا، مندوب کہتے ہیں ریپرزینٹیٹیو، ٹھیک ہے، ترجمان، سفیر، ایمبیسڈر جو ہوتا ہے اس کو مندوب کہتے ہیں، قاصد۔ جی اجمل خان آپ نے لکھا جی سر، یہ ویسے ایک سرفراز خان نے لکھا جی سر جی گڈ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا چیز گڈ ہے۔ چیز آپ کو پوچھی کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ استحسان کہتے ہیں جی جس کو کرنے سے ثواب ملے اور نہ کرنے سے کچھ نہ ملے، ٹھیک ہے؟ کسی کے ساتھ نیکی کرنا، بھلائی کر دینا، استحسان بھلائی کرنے کو کہتے ہیں۔ یار میں نے یہ کام استحساناً کیا ہے، بس آپ کے ساتھ نیکی کر دی ہے، بھلا کیا ہے، آپ کے ساتھ اچھا سوچ کے کیا ہے۔
چلیں آپ نے اپنا سوال ایڈریس کر ہی لیا ہے اجمل خان۔ استحسان کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ بھلائی کرنے کو، نیکی کو۔ اس کے دو تین مطلب ہیں۔ استحسان اس نیکی کو کہتے ہیں جس کو آپ کریں، اس کام کو کہتے ہیں جس کو کریں اس کا ثواب ہو، نہ کریں تو گناہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یا آپ کہتے ہیں جی میں نے استحسان آپ کے ساتھ یہ کی ہے، بھلائی کی ہے آپ کے ساتھ، اچھا کیا ہے، اچھا کرتے ہوئے اچھا سوچ کے یہ کام کیا، اس کو استحسان کہتے ہیں۔ بلوا کہتے ہیں مصیبت کو، ایسی مصیبت جو سب کے لیے، مثلا کو وبا آ گئی ہے، اب جس طرح کرونا کی وبا ہے، یہ بلوا ہے، سب کے لیے مصیبت ہے، ٹھیک ہے۔ عمومی جو مصیبت ہو، بیماری ہو، وبا ہو، اس کو کہتے ہیں۔ فرد خورشید کی کیا لفظ لکھا ہے آپ نے؟ استصحاب، پورا جملہ کیا ہے؟ کہاں سے یہ بات آپ نے لی ہے؟ مسالے مرسل، مسالے صلح کروانے کو کہتے ہیں۔
جی آپ کو میں نے کہا یونٹ 4 ریڈ کریں، اس میں اگر آپ کو کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کل انشاءاللہ پھر ہم یونٹ 5 سے شروع کریں گے. سود کہتے ہیں اوپن کو.